وہ رحمت عالم کا لقب جس کو ملا ہے، وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے، وہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، نہ کہ جنوری سے ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا نیا سال، نئے سال کی ابتدا جنوری کے مہینے سے ہوتی ہے۔ اسلامی کے اعتبار سے اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور اس کو طے کرنے والے محرم الحرام کو سب سے پہلا مہینہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کسی نے دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کی ادا کو پسند فرماتے ہیں، نہ کہ گنہگاروں کی ادا اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کا طریقہ، اسلام کا طریقہ، شریعت کا طور طریقہ پسند فرمایا ہے۔ مثال دے کر یوں سمجھاتا ہوں، محرم کی 10ویں تاریخ جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عاشورے کا روزہ رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ 10 محرم الحرام کو ہم یہودی بھی روزہ، ہم مسلمان بھی روزہ ہے، اور اس دن یہودی بھی روزہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے وجہ معلوم کی دریافت کی۔ اطلاع ملی کہ یہودی اس دن روزہ اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے 10 محرم الحرام کو نجات عطا کی تھی، تو اس کے شکرانے میں وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہودی قوم، انبیاء کو قتل کرنے والی قوم اس دن روزہ رکھ رہی ہے اور ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو ہلکی سی یہودیوں کی مشابہت ہو رہی ہے۔ اگر میں آئندہ سال باحیات رہوں گا تو 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھوں گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال باحیات نہیں تھے، آئندہ سال آنے سے پہلے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس واقعے سے بتانا یہ مقصود ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی ہلکی سی مشابہت یہودیوں کی، عیسائیوں کی پسند نہیں کی۔
اب ہم ذرا اپنا جائزہ لیں، اب ہم اپنا غور کریں، ہمارے جسم کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے جسم کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخنوں تک کتنے عیسائیوں کے طور طریقے پل رہے ہیں، کتنے نصرانیوں کے، اللہ کے باغیوں کے طور طریقے ہمارے جسم کے اندر پل رہے ہیں، ہم خود سوچ لے ہیں۔ اسلامی لباس، شرعی لباس ہم کو پسند نہیں آیا، اگر پسند آیا تو یہودیوں کا طور طریقہ پسند آیا، عیسائیوں کا لباس پسند آیا، یہودیوں کا لباس پسند آیا، اللہ کے باغیوں کا لباس پسند آیا، لیکن اسلامی شرعی لباس پسند نہیں آیا۔ اور ایک بات یہاں پر رک کر کہنا چاہتا ہوں، کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے اسلام کے طور طریقے پر کسی کو، یہودی کو چلتے ہوئے، اسلام کے طور طریقوں کو اپناتے ہوئے کیا آپ نے کسی یہودی کو دیکھا ہے یا کسی نصرانی کو دیکھا ہے یا کسی بت پرست کو دیکھا اسلام کے کسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے؟ لیکن اس کے برخلاف آپ نے مسلمان کے بچے کو دیکھا ہوگا اسلام کے باغی جو عیسائیوں کا طور طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ یہودی تو اسلام کا باغی ہے، اسلام کا، قرآن کا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، اس کے طور طریقوں کو اپناتے ہوئے آپ نے بہت سارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ کھلی مثال ہمارے نوجوانوں کی سر کے بال کٹواتے ہیں تو کس طرح کٹواتے ہیں، اور لباس پہنتے ہیں تو کس کا لباس پہنتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو ہمارے اسلام کے طور طریقے پسند نہیں آتے، بلکہ ہم لوگوں کو عیسائیوں کے، نصرانیوں کے طور طریقے پسند آتے ہیں۔ کبھی عیسائیوں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو دین کے کسی حصے پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو خیر، جو میں نے ابھی بتایا، اللہ کے رسول نے دین کے سلسلے میں یہودیوں کی سی ہلکی سی مشابہت بھی اللہ کے نبی نے پسند نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوا۔ میرے اسلام کے طور طریقے، میرا اسلام لایا ہوا مکمل دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کیسے بڑے صحابی تھے، تورات کے یا انجیل کے سب سے بڑے عالم تھے، ان کو عادت ہو چکی تھی، یہودی مذہب کے یا عیسائی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو کوئی ایک دن ان کا تھا، ان کے مذہب میں جو ایک دن اچھا کھاتے تھے، اچھا پہنتے تھے، اس دن لباس بھی اچھا پہنتے تھے اور ساتھ میں کچھ تورات یا انجیل بھی پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام انہوں نے قبول کرنے کے بعد، کیونکہ ان کو ایک زمانے عرصے تک ان کو عادت پڑ چکی تھی، ان کے اپنے مذہبی کی دن کو مناتے مناتے ان کے اندر عادت ہو گئی تھی، تو وہ دن بھی وہ لوگ ان کو کچھ عمدہ لباس پہن دیتے، اس دن کو منا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی اختیار کر لی اور ان سے کہا کیا دین مکمل نہیں ہے، اسلام میں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ کے نبی کی ناراضگی کو دیکھ کر انہوں نے اس دین کے بعد کبھی اپنے مذہب کے تہوار کو نہیں منایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس طرح تربیت کی ہے۔ ہمارا سال کا اختتام کہاں پر ہو رہا ہے، سال کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، سال کا اختتام کہاں سے ہو رہا ہے، کیا ہم کو معلوم ہے؟ اسلام کے 12 مہینے آتے ہیں، کیا ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے؟ اسلام کے 12 مہینے آتے ہیں، کالج میں پڑھنے والی مسلمان لڑکیوں کو کیا معلوم ہے؟ اسلام کے 12 مہینے آتے ہیں، کیا گھروں میں رہنے والی ہماری ماؤں بہنوں کو معلوم ہے؟ بس دیکھا دیکھی، غیروں کی دیکھا دیکھی، نقالی عیسائیوں کا دیکھا دیکھی۔ جنوری سے مسلمانوں کا کیا لینا ہے، کیا دینا ہے؟ جنوری سے اور مسلمانوں کا کیا تعلق ہے؟ جنوری سے اور اسلام کا کیا تعلق ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں
سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام آیا، نہ انہوں نے کبھی سال کے ابتدا پر، سال کے آغاز پر خوشی منائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ میں محرم الحرام کا مہینہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیات میں محرم الحرام کا مہینہ آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں محرم الحرام کا مہینہ آیا، حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں محرم الحرام کا جو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ شمار ہوتا ہے، حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں آیا، حضرات اولیاء کرام کی زندگی میں آیا محرم الحرام کا مہینہ، تابعین، تابعین کی زندگیوں میں محرم الحرام کا مہینہ آیا۔ انہوں نے کبھی نہ سال کے اختتام پر، نہ سال کے شروع میں مبارکبادی پیش کی ہے، نہ مبارکبادی کا سلسلہ کوئی رائج تھا اس زمانے کے اندر۔ عیسائیوں کے طور طریقے، اللہ کے باغیوں کے طور طریقے دن بدن ہمارے اسلام مسلمانوں کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ نیو ایئر کے موقع پر، نئے سال کے موقع پر امت مسلمہ میں 3 گناہ کثرت سے ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا تو سال پہلی بات تو ہے ہی نہیں، اسلام کا نیو ایئر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نیو ایئر کے موقع پر 31 دسمبر کی رات کے آخری میں 3 گناہ کثرت سے ہو رہے ہیں۔ تین گناہ ہمارے معاشرے میں کثرت سے ہو رہے ہیں۔ ایک تو شراب نوشی، دوسرا زنا، تیسرا ظلم کرتے ہیں ناچ گانے کے ذریعے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تینوں گناہوں سے روکا ہے۔ نہ اس رات میں ان گناہوں کو کیا جا سکتا ہے، نہ عام دنوں میں ان گناہوں کو کیا جا سکتا ہے۔ حرام حرام ہے۔ اس دن 31 دسمبر کی آخری رات جو ہوتی ہے، 31 دسمبر کی جو رات ہوتی ہے، اس میں شراب پینے والے بہت سارے احباب مل جائیں گے آپ کو، اور نشہ مختلف طریقے سے کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، شراب ام الخبائث بتایا اللہ کے نبی نے، تمام بیماریوں کی جڑ، تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب، اللہ کے نبی نے بتایا ہے شراب کو۔ دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا، شراب کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، جو اس سے پہلے میں گنا چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر 2 پیالے پیش کیے گئے، ان میں سے ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ لیا، یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل نے فرمایا، اخترت الفطرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت سلیمیہ کو اختیار کیا ہے۔ حضرات علماء کرام نے تحقیق پیش کی ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اللہ کے نبی نے دودھ والا پیالہ لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شراب پیتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگر کوئی شراب پیتا، یضرب بالنعال، چپلوں کے ذریعے اس کو مارا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اگر کوئی شراب پیتا تو اس کو مارا جاتا تھا۔ سزائیں دینے کے طور طریقے مختلف تھے، کوڑے مارے جاتے اور مسجد نبوی کے صحن میں لا کر اس کو چپلوں کو اٹھا کر مارا جاتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے معمولی بات نہیں فرمائی، شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔
تو ایک گناہ ہمارے مسلم معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، دیکھا دیکھی، اسلام سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیو ایئر کے موقع پر شراب کثرت سے مسلمان بچے پی رہے ہیں، بچے لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں شراب پی رہی ہے، لڑکیاں گانجا مار رہی ہے، لڑکیاں ڈرگس مار رہی ہے۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو ماں باپ بچیوں کو کالجز میں پڑھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ہماری بچی فلاں کالج میں پڑھ رہی ہے، لیکن کیا تعلیم حاصل کر رہی ہے؟ دوسرا، اس رات کے اندر زنا ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں مخلوط تعلیم کا نتیجہ اس میں سے ایک ہے۔ ایک تو شراب نوشی کا گناہ اس رات کے اندر ہوتا ہے، دوسرا زنا اس رات کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور آ کر کہا، یا نبی اللہ، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا اور کہا، کیا تیرے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ بتا، اگر تیری بہن کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ یہ جو تو دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہ رہا ہے، اگر کوئی تیری بیوی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ اگر کوئی دوسرا کرے، کیا تو برداشت کرے گا؟ پھر تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو صاف صاف لکھا ہے کہ زنا قرض ہے، اگر کوئی کسی کے ساتھ کرے گا تو یہ چاروں میں سے ماں بہن بیوی بیٹی میں سے کوئی ایک چکائے گی۔ زنا آنکھ کا ہوتا ہے، زنا پیر کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، العینان تضنیان، زنا آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، زنا پیر کا بھی ہوتا ہے، زنا خیالات کا بھی ہوتا ہے، زنا تصورات کا بھی ہوتا ہے۔ آنکھوں کا زنا کسی غیر محرم کو دیکھنا، ہاتھوں کا زنا کسی غیر محرم کو پکڑنا، خیالات کا زنا کسی غیر محرم کے بارے میں غیر غلط تصورات دماغ کے اندر بسانا۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جب تیرے اندر شرم ہی نہ رہی تو پھر جو چاہے وہ کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جب تیرے اندر حیا ہی نہ رہی، جب تیرے اندر شرم ہی نہ رہی تو پھر جو چاہے وہ کر لو۔ تو بھائیوں، ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ زنا جتنا مسلم معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے، ہماری بھی ماں ہے، ہماری بھی بہن ہے، اسلام میں زانی کی بھی سزا ہے، اسلام میں زانیہ کی بھی سزا ہے۔ شادی شدہ مرد اگر زنا کرے گا تو اس کو سنسار کیا جائے گا، پتھروں سے مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اسلام میں اس کی یہی سزا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ غیر شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزائیں متعین کی تھی۔ سزائے صحابہ کرام اگر کسی سے غلطی ہوتی تو مدینہ منورہ کے اندر یہ سزا دی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر ہے، کچھ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، بدبودار سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ سڑا ہوا گوشت کیوں کھا رہے ہیں؟ جبرائیل امین نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے زنا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ کالجز میں لڑکے لڑکیاں پارٹیوں کے نام پر ایک ساتھ ناچ رہے ہیں، پارٹیوں کے نام پر ایک ساتھ شراب پی رہے ہیں، پارٹیوں کے نام پر ایک ساتھ جوا کھیل رہے ہیں، پارٹیوں کے نام پر ایک دوسرے بیٹھ کر سگریٹ پی رہے ہیں، گانجا مار رہے ہیں۔ تو دوسرا زنا کرتے ہیں، تیسرا ظلم ہوتا ہے ناچ گانے کے ذریعے۔ مسلمان علاقوں میں، مسلمان محلوں میں ناچ گانے کے ذریعے ظلم ہوتا ہے۔ نیو ایئر کے موقع پر راستے بے حیائی کے مناظر بنے ہوئے ہیں۔ کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، مسلمان عورتیں برقع پہن کر گھر کے باہر نکل رہے ہیں۔
दिसंबर की आखिरी तारीख के दिन जितनी शराब पी जाती है पूरे साल में उतनी शराब नहीं पी जाती। दिसंबर की आखिरी तारीख के दिन जितना जुआ खेला जाता है पूरे साल में शायद नहीं खेला जाता हो। दिसंबर की आखिरी तारीख के दिन जितना जिना होता है पूरी दुनिया में उतना जिना नहीं होता जितना उस रात में होता है। कोई मुंह बोली बातें नहीं है, तहकीक कर ले आप। मुसलमानों की आबादियों को देखिए, मुसलमानों के महल्लों को देखिए, मुसलमानों की बेकरियों को देखिए। 12 बजने के इंतजार में बेकरियों के सामने खड़े हुए गए, शोर शराबा हो रहा है। गैरों की बात नहीं, मुसलमानों की बात हो रही है। मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे 12 बजने के इंतजार में हैं। दावा हुजूर की मोहब्बत का अमल यहूदियों का कर रहे हैं, दावा हुजूर की मोहब्बत का अमल नसरानियों का, दावा हुजूर की मोहब्बत का अमल मुशरिकों का, काफिरों का है। अल्लाह के नबी ने जबकि हदीस मुबारका में फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे इस हद तक मोहब्बत करे, उसके माँ बाप से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करे, उसकी नस्ल फसल से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करे, उसकी धन दौलत से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करे। जब तक आदमी इन चीजों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं करता उसका ईमान हरगिज तकमील तक नहीं पहुंच सकता। शाम होते ही बुरखे पहनकर मुसलमान इलाकों से, मुसलमान महलों से औरतें निकल रही है केक की खरीदारी के लिए। कोई बीवी को बिठाकर ला रहा है, कोई भाई बहन को बिठाकर ला रहा है, शौहर बीवी को बिठाकर ला रहा है, भाई बहन को बिठाकर ला रहा है। बुरखे वालों की वो लंबी कतार, ऐसा महसूस हो रहा है कि जहन्नम की लाइन लगी हुई है। अरे गीरत पैदा करो, मान मर्यादा पैदा करो, अपने अंदर शर्म पैदा करो, गीरत पैदा करो। किसका तरीका जो हमारे अंदर आ गया। मेरे जुमले नजर आते हैं लेकिन मुसलमानों के काले करतूत नजर नहीं आते। बेशरम, बेहया, बेगीरत करतूत नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। बीवी को बिठाकर ला रहा है शौहर, और बेटी को बाप बिठाकर ला रहा है, भाई बहन को बिठाकर ला रहा है। 12 बजने वाले, घर के अंदर केक लाना है और काटना है। बाप बैठा हुआ है, बाप के साथ पूरा घर के अफराद बैठे हुए हैं। ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, ईसाइयों का तरीका है। हमारे घरों में ईसाइयत पल रही है, हमारे घरों के अंदर नसरानियत पल रही है, हमारे घरों के अंदर यहूदियत पल रही है, हमारे घरों के अंदर अल्लाह के बागियों के तरीके, हमारे घरों के अंदर कुरान के दुश्मन के तौर तरीके, नबी के बागियों के तौर तरीके हमारे घरों के अंदर पल रहे गए। अगर हजरात सहाबा इकराम को, औलिया इकराम को 5 मिनट के लिए अल्लाह तबारक व तआला कब्रों से उठने की इजाजत दे दे तो हमारे चेहरों पर थूकना भी गवारा नहीं करेंगे। बच्चों को ईसाई हम बना रहे हैं, बच्चों को यहूदी हम बना रहे हैं, बच्चों को मुशरिक हम बना रहे हैं। क्या हम नहीं बता सकते? इस्लाम का तरीका नहीं है, अल्लाह के बागियों का तरीका है। हर पीर, हर जुमेरात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में उम्मत के अमाल पेश किए जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इत्तला मिलेगी, जब ये खबर मिलेगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ होगी। लड़के लड़कियां सारी रात बाहर रहते हैं। मुसलमान लड़कियां बुर्का पहनकर सारी रात बाहर रहते हैं। अगर यकीन ना हो तो आप जायजा ले लीजिए उस रात में टैंक बॉन्ड का, निकलिस रोड का, हाईटेक सिटी का जायजा ले लीजिए। मुसलमान लड़कियां कितने बाहर रहते हैं। बुर्का पहनने वालों की बात कर रहा हूं। क्या माँ बाप घर के अंदर है या नहीं है? या माँ बाप जिंदा है या कब्र के अंदर है? जमीन के ऊपर है या जमीन के अंदर है माँ बाप? पार्टियों के नाम पर शराब पी रहे हैं लड़कियां, पार्टियों के नाम पर घरों से बाहर पूरी रात रह रहे हैं। मुझे पता नहीं कि नहीं कहने की भी बात कह रहा हूं। उस दिन बाहर भी ना निकलिए, उस दिन कसरत से इस्तग़फ़ार करिए, कसरत से इस्तग़फ़ार में लगे रहिए, अल्लाह की उम्मत के लिए इस्तग़फ़ार करिए। पता नहीं उस रात में कितनी लड़कियां ज़ानिया बनती है, पता नहीं उस रात में कितने लड़के अपने मुंह को पहली बार शराब लगाते हैं, कितनी लड़कियां अपने मुंह को पहली बार शराब लगाती है, कितने लड़कियों की इस रात के अंदर इज्जत लूटी जाती है। स्कूल चलाने वाले कुछ अहबाब से भी कहना चाहता हूं, ऐसे पार्टियों को स्कूल से खत्म करे। न्यू ईयर पार्टी
क्रिसमस डे के पार्टियां और दूसरे पार्टियों को स्कूलों से खत्म करें। यहीं से बच्चे सीख रहे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं स्कूलों से सीख रहे हैं। अगर स्कूल वाले अगर ना माने तो बच्चों को अपने उस पार्टियों के अंदर शिरकत ना करने दे। छोटे छोटे बच्चों को लोग बुलाकर स्कूलों के अंदर नचाते हैं। कहीं का फेस्टिवल, कहां का फेस्टिवल? इसके बजाय अच्छी चीज सिखाते, इस्लामिक तौर तरीके सिखाते। पहली बात, उन लोगों के अंदर दीन रहा तो ना चंद पैसे कमाने के लिए बच्चियों को स्कूल्स वाले बुलाकर स्टेजों पर नचाते हैं, कॉलेज वाले बच्चियों को बुलाकर स्टेजों पर नचाते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं तो पहले ही कह दिया हूं, ऐसे स्कूल के अंदर जाले जो इस्लामी तौर तरीके वाला हो, गर्ल्स कॉलेज हो, बच्चों को बच्चों के स्कूल में पढ़ाए, लड़कियों को लड़कियों के स्कूल में पढ़ाए, बच्चों को बच्चों के कॉलेजेस में डाले, लड़कियों को लड़कियों के कॉलेजों में डाले, जहां पर मखलूत तालीम ना हो, मखलूत तालीम का निजाम ना हो। तो खैर, किस बात की खुशी, वक्त तो गुजर गया। एक जिंदगी का 1 साल कम हो गया। गुज़िश्ता जुम्मा भी मैंने मिसाल दी थी, अगर किसी के पास 100 रुपये हो तो क्या वो, अगर उसके अंदर से 60-70 रुपए खर्च हो जाए तो क्या वो थालियां मारेगा? 30 रुपए बचे हुए, 40 रुपए बचे हुए हैं। जिंदगी हमारी खबर के करीब हो रही है। जिंदगी का 1 साल कम हो गया, उसके बजाय मुत्तकी क्या दीनदार, क्या बेदीनदार। बात मुत्तकी लोग भी इसके अंदर मुब्तला है। और पूछते में बताते हमारे घर में वो कुछ नहीं होता, खाली केक काट लेते खाली। और बाज़ बाप बोलते कुछ नहीं होता हमारे घर में, खाली पका ले रहे बस, वो तो रोजाना ही जगते, खाली आज एक दिन जगे तो क्या होता, वो इतने जगना। इसके अलावा तो हम लोगों को करना क्या चाहिए? दीन के, इस्लाम के तौर तरीकों को घरों के अंदर राइज करना चाहिए। हजरत सहाबा इकराम ईद के दिन भी रोते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या मिलता है, ईद के दिन रोटी नमक के साथ खा रहे हैं। पूछने वालों ने पूछा, अली क्या बात है, आज तो ईद का दिन है। मेरे लिए तो ईद का दिन उस दिन है जिस दिन मेरा खातिमा ईमान पर होगा, मेरी मौत कामिल ईमान पर होगी। वहाब बिन मुनब्बा ईदगाह में छोटे बच्चे की तरह लिड़ कर रो रहे हैं। पूछने वालों ने पूछा, आज तो ईद का दिन है। उन्होंने कहा, ईद तो उसके लिए है जिसकी रमजान की नमाजें कबूल हो गई, रमजान के रोजे कबूल हो गए, तमाम इबादतें कबूल हो गई, उसके लिए ईद का दिन है। हजरत साद ने फरमाया, मेरे लिए तो खुशी का दिन, ईद का दिन उस दिन है जिस दिन मुझसे कोई गुनाह ना हुए। हमारी पूरी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक, सुबह शाम गुनाहों से हो रही है। तो खैर, हमारे तौर तरीके किसी मजहब वालों को पसंद नहीं आते, लेकिन हमारे नौजवानों को यहूदियों के तौर तरीके पसंद आते हैं। उस नबी को याद करो जो नबी उम्मत के लिए तड़पे, उम्मत के लिए तरसे, पेट पर पत्थर बांधे। अल्लाह के नबी को खबर पहुंचेगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और जुमेरात को क्या सोचेंगे? कुरान में अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, ऐ ईमान वालों, यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। पिछली उम्मतों की उम्रें ज्यादा थी, इस उम्मत की उम्रें बहुत कम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत 60 से 70 के दरमियान में अक्सर मौत के घाट उतर जाएगी। मेरी उम्मत अक्सर 60 से 70 के दरमियान मौत के घाट उतर जाएगी। तो पता नहीं हमारी जिंदगी का बुलावा कब आ जाएगा। तो वक्त की कदर करे, वक्त बर्फ के मानिंद है। जो वक्त की कदर करता है, वक्त भी उसकी कदर करता है, वक्त उसको कामयाब बनाता है। जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसको नाकाम बनाता है। खुसूसन कॉलेजेस में पढ़ने वाले हमारे लड़कियों को, अगर खानदान में अगर ये कोई गुनाह हो रहा है, बराबर हम रोके। हाथ जबान से कहने की ताकत है तो जबान से रोके, हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोके। ये बुरा अमल है, काफिरों का अमल है, अल्लाह के बागियों का अमल है, नसरानियों का अमल है। वो रात कैसी रात होती है उस दिन अल्लाह को पता नहीं। अल्लाह को अजाब देने वाली वो रात, वो गुनाह उस रात के अंदर होते हैं। तो मुसलमानों का क्या ताल्लुक है? बेकरी वालों से भी अदबन गुजारिश करता हूं, बेचने वाले भी मुसलमान, खरीदने वाले भी मुसलमान, और काटने वाले भी मुसलमान, खिलाने वाले भी मुसलमान। कम से कम उस दिन एक दिन तो ना कमाओ, कम से कम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की शरीयत के खातिर एक दिन तो बेकरी को बंद रखो। मालूम होगा आपको, तो पता होगा ये सब इस्लाम के तौर तरीके हैं। अल्लाह तबारक व तआला दूसरे दिन अल्लाह तबारक व तआला आपकी कमाई में बरकत दे देगा। कम से कम उस दिन तो ना बेचो। महज ये नियत करो अल्लाह को राजी करने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की धज्जियां उड़ रही है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागियों के तौर तरीके मुसलमान घरों में पल रहे हैं। तो इसलिए इस नियत से आज एक दिन नहीं बेचूंगा।
خریدنے والے بھی مسلمان ہیں اور بیکریوں کے سامنے مسلمان کھڑے ہوئے ہیں 12 بجنے کے انتظار میں. بعض نوجوان تو وہ ہیں جو روڈ پر ہی کھڑ کر دوسروں کو تکلیف دیتے ہوئے راستوں کو روک کر کاٹتے ہیں کیک. تو اسلام کا طریقہ نہیں ہے, شریعت کا طریقہ نہیں ہے, عیسائیوں کا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مشابہت سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.